مجنو جب لیلا کا عاشق ہوا تو یہ جناب امام حسن کا رضائی بھائی تھا. تو آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ جب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو قیس اس کا نام تھا، جناب امام حسن نے ہی اس کا نام مجنو رکھا. فرمایا کہ انت مجنون، تو تو جنون ہو گیا، تجھے تو جنون ہو گیا ہے، اس قدر تو اس کی محبت میں مبتلا ہوا. تو اس کا تعلق جیسا بھی تھا، محبت تھی، تو اس پر کوئی اعتراض اگر کرتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ پہلے اے اعتراض کرنے والے میری محبوبہ کو ایک نظر دیکھ تو صحیح. منعم کنی ز عشق او اے مفتی زمان، اے زمانے کے مفتی تو مجھے اس کے عشق سے منع کرتا ہے. معذور دارمت کے تو اورا نہ دی دئی، میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور صاحب نے کہا کہ تم اپنے محبوب سے کہ یہ جو مجھے روز نصیحت کرتے ہیں، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے. تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، پھر پتہ چلے گا، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے. تو مجازی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ عاشق اپنے آپ پر کسی کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. اور یہ محفل جس ذات کریم کے حوالے سے منعقد ہے، اس کا تعلق اللہ کی نسبت سے تو مجاز ہے، لیکن ہماری نسبت سے حقیقت ہے. ہماری نسبت سے حقیقت ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ بھی مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں، نبی بھی مخلوق ہے، امتی بھی مخلوق ہے. دونوں مخلوق ہیں، لیکن نبی مقتدا ہے، مخلوق میں سے مقتدا کا درجہ رکھتا ہے، اور امتی مقتدی کا درجہ رکھتا ہے. حالانکہ مخلوق دونوں ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کی طرف، ذات کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے یا کی جائے تو نبی مخلوق ہے، جس پر بشر کا لفظ کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے کیا ہے. لیکن جب عالم بشریت میں اس کو دیکھا جائے، ہے تو وہ بھی مخلوق، لیکن عالم بشریت میں جب اس کو دیکھا جائے تو وہ صرف بشر نہیں ہے، بلکہ خیر البشر ہے یا سید البشر ہے. خیر البشر ہے یا سید البشر ہے.
تو یہ فرق اسی طرح ہے کہ حقیقت کی جو ذات مطلق ہے اس کی نسبت سے جو چیز منسوب ہوگی وہ حقیقت کی طرف ہوگی، لیکن جس کا حقیقت سے تعلق ہو، جس ذات کا حقیقت سے تعلق ہو تو وہ حقیقت کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی اصلیت جو ہے تخلیق کی وہ اسی درجے پر رہتی ہے، یعنی انسان رہتا ہے، بشر رہتا ہے، لیکن اس کی جو صفات ہیں جو ذات مطلق نے اس پر جلوہ گری فرمائی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نور کے دائرے میں گھر جاتا ہے۔ جس طرح آپ لوہے کو آگ میں ڈالیں تو لوہا کیا ہے؟ ایک ٹھوس چیز ہے، ویسے آپ ٹھنڈے لوہے کو پکڑیں تو جلاتا بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں دیتا، لیکن آپ اس کو آگ میں ڈال دیں تو وہ سرخ ہو جائے گا۔ اپنے وجود کو ایک ایک ذرے کو، اپنے وجود کے ایک ایک ذرے کو وہ آگ کی نظر کر دیتا ہے، اس پر آگ کا حکم طاری ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سرخ ہو جائے تو ذرا اسی لوہے کو آپ ہاتھ تو لگا کر دیکھیں، وہ لوہا نہیں رہا، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اب بھی یہ لوہا ہے، اب بھی یہ لوہا ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ یہ کیسا لوہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماہیت کو، اپنی جو میری حقیقت ہے، میں نے اس کو آگ کی نظر کر دیا ہے۔ اب آگ کا جلوہ جو ہے، اس کا جو رنگ ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ میرے پورے وجود پر اثر کر چکی ہے۔ اب مجھے لوہا نہ کہو، اب مجھے آگ کہو۔ تو اس نے جو ظہور کیا، حالانکہ اس کی حقیقت وہی ہے، لوہا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو مطلب ہے کہ جب اس کی جلوہ گری ہو جائے تو بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر استاد جلیل نے کیا خوب کہا تھا اس موقع پر کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ وہی لوہے والی بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی نا، مجھے زیارت کرائی جائے، بھائی یہ موبائل بند کر دیجئے، مہربانی کیجئے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، تم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ جلوہ گری تو ہو جائے لیکن ذرا پہاڑ کو دیکھ لو، تو انسان سے پہاڑ کا وجود، پتھر کا وجود ٹھوس ہے، سخت ہے۔ انسان اگر پتھر سے ٹکرائے تو پتھر زخمی نہیں ہوتا، انسان زخمی ہوتا ہے۔ لیکن وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن مجید ذکر کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے، اور
میں ذرا جستہ جستہ بات کروں گا، پھر آگے بات بھی چلے گی۔ یہاں معراج ہوئی، تشریف لے گئے، کعبہ قوسین کی منزل پر گئے۔ قرآن ہی فرما رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، کہ جو مرکز نگاہ مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ کی نگاہ اس سے ہٹی نہیں۔ بے ہوش ہو جانا تو اور بات ہے، ہٹی نہیں، اسی منزل پر رہی، اسی جو اللہ کی عطا کردہ طاقت تھی اس سے وہ زیارت تجلیات کرتی رہی۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزے ہو گیا، جل گیا۔ چونکہ مولانا عبدالصبور چشتی صاحب نے بڑے ذوق سے یہ اہتمام کیا ہے اور میں ان کے کہنے پر آ گیا ہوں، ورنہ مشکل ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، میں شعر خوانی کے لیے نہیں وہ بات چلاؤں گا جو میں نے پڑھی آیت، لیکن ذرا یہ ذوق کی باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہاں، تو پہاڑ جل گیا۔ بھائی پہاڑ کیوں جلا؟ بھائی حسد سے لوگ جلتے ہیں نا، جلنے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو اس نے کیا خوب بات کہی کہ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، پتھر میں بھی آگ ہوتی ہے۔ چکماک ایک پتھر ہے، پہلے جب یہ دیا سلائی نہیں ہوتی تھی تو اس سے رگڑ کر آگ لگائی جاتی، اس کو فارسی میں چکماک کہتے ہیں، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ تو آگ میں پتھر میں آگ ہوتی ہے، آپ کوئی پتھر اٹھا لیں ٹکرائیں تو چنگاری نکلے گی، ٹھیک ہے نا؟ آگ تو اس میں موجود ہے، اپنی آگ سے نہیں جلا۔ حالانکہ پتھر کے اندر بھی آگ موجود ہے، لیکن اپنی آگ سے کوئی جلتا ہے، نہیں جی؟ اپنی آگ سے کوئی جلتا ہے، تو یوں جلا، یہ دوسرے جلنے کے معنی میں ہے کہ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا۔ دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہا ہے۔ بھائی اس سے پوچھے آپ کیوں جل گئے؟ کہنے لگے کہ وہ تجلی موسیٰ کے لیے پڑی، مجھ پر پڑی، لیکن میرے لیے تو نہیں پڑی۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ ساتھ ساتھ سارا مضمون چلتا ہے۔ تو آپ ذرا ذہن میں رکھیے، مجھے ساتھ چلائیں گے، آپ کو میں نے اس لیے بٹھایا ہے کہ بات کو ذہن میں رکھیں، اور جب ہماری گفتگو کی بارات چلتی ہے نا، تو بارات میں بہت سے جھمیلے ہوتے ہیں، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی کیا کام کرنا پڑتا ہے، کوئی کیا کام۔ تو ایک ہی آدمی کو جب 10,000 کام کرنا پڑے، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی شعر، کبھی کوئی مضمون، تو آپ لوگ اتنے آدمی سننے والے اور ایک سنانے والا، اور پھر یہ کوئی رٹی رٹائی تقریریں نہیں ہے کہ میں آپ کو رٹی رٹائی سنا رہا ہوں۔ وہ تو آپ ہزاروں جگہ جائیں گے، بڑے بڑے خطیب کھڑے ہیں، وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح بٹن دبا دیں اور شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو حافظ یاد کی ہوئی ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا، تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا، ہائے کیا بات تھی کیا بھول گیا، ہو گئی سینکڑوں وعدوں کی وفا، ہنس کے جب تو نے کہا بھول گیا۔
کیا کہا؟ تو قیس ہے جی، ہائے قیس نجد کی وادی کا تھا نا، کیا محبت تھی اس کی. یہ ساری محفل محبت اور ذوق پر ہے، یہ آپ یاد رکھیے. کچھ لوگ کہیں گے جناب یہ کیا کس طرف نکل گئے ہیں؟ میں جا رہا ہوں اسی طرف، اور آپ کو بھی لے جا رہا ہوں اسی طرف. لیکن ابھی کوئی ایسی سواریاں ہوتی ہیں جن کو موٹر میں کوئی ویسے راستے میں بٹھا لینا تو ان کو پتہ نہ ہو، تو وہ سواری پوچھتی ہے یار یہ آج کوئی پروگرام بتایا نہیں، یہ کدھر لے جا رہے ہیں مجھے؟ آپ ابھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ میں لے جانے والا کدھر ہوں. تو اس کا اثر یہ ہے قیس کا، محبت کا، مجازی محبت ہے کہ وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، وادی نجد سے وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا مگر کوئی عاشق ہو جو عشق کی آواز سننے کا عادی ہو وہ سن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجازی محبت کا یہ عالم ہے. تو جس کا ذات کا تعلق اللہ سے ہو اور پھر اللہ کا محبوب ہو، اس کے عشق، اس سے تعلق پر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ جو کچھ چاہیں کریں، لیکن یہ محبوب صرف ایک ذات کا محبوب نہیں ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور پوری کائنات کا بھی محبوب ہے. سمجھ آئی؟ اے سارے کوئی حضرات کوئی بہ جاؤ، اے پیچھے لوگ بھی کھلتے ہیں، اے آواز بھی ذرا سیٹ کرو بھائی صوفی صاحب، ذرا آواز کھولو تھوڑے سے سیٹ کرو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا محبوب ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور کائنات کا بھی محبوب ہے. ہمیں کیا حکم ہے اس سلسلے میں کہ اس ماہ مقدس میں، مبارک میں وہ ذات عالی اس دنیا میں تشریف لائی. تو اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں چوڑ ہڑپال ہے نا، ہڑپال تو ہمیشہ ہر سال ماشاءاللہ باذوق لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور یہ جشن چراغاں بھی ہوتا ہے ملک میں. اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، کہ اپنی اپنی ذوق کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے. تو کسی نے کہا تھا ایک موقع،
موقع پر ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں، کسی بڑے مستند اور بزرگ کا ہے. انہوں نے کہا، ان پر سوال کیا گیا، وہ اسی قسم کی کوئی محفل یا کوئی چیز پیش کر رہے تھے، تو معترض نے یہ سوال کیا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے. بھائی میری طرف متوجہ ہوں اور ذرا مجھے جواب دیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں. کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مطلب ہے جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو انہوں نے اسی جملے کو الٹ دیا اور بند کر دیا معترض کو. انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں فضول خرچی نہیں ہے، خیر نہیں ہے. تو اب جواب سنو کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، ثواب ہوتا ہے. ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی.